الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجالا ٹی وی، میں ہوں نادیہ سلیم۔ آج ہم بات کریں گے مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی مفہوم کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں، تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ معزز ناظرین، اس اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین برحق اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ ہی پائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور برحق دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، بے شک دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا برحق اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اس لیے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہو، اس کا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہو تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کا دین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اسلام تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، یعنی تم اس دین کو قائم رکھنا، اس کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرنا۔ اسلام کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا معنی مفہوم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اس کے احکامات پر سر تسلیم کر دینا، اس کی فرما برداری کرنا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی تابع ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمانوں، جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے تو انسان اس کا تابع کیوں نہیں ہے؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سوچنے کے لیے دماغ دیا اور چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ وہ کون ہے جس نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا؟ وہ کون ہے جس نے اس کو رزق عطا کیا؟ وہ کون ہے جس نے انسان کو سب کچھ عطا کیا؟ اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرو، پھر اگر تم نے اعراض کیا، یعنی اگر کسی نے منہ پھیر لیا، تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
اسی طرح سورۃ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں بے شمار اس طرح کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا واضح حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرتا رہے، بلکہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں، ورنہ اگر وہ من مانی کرتا رہے اور جو جی میں آئے اسے پورا کرنے پہ تل جائے، یہ نہ دیکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض، تو ایسا انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہوتا ہے۔ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے اعمال نہیں اپنانے جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو اور ہماری دنیا آخرت بھی خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔